جو نماز پڑھنے والا اللہ معاف کرے نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ ہو گئی. اسی طرح معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا ہے، نبی کی سنت پہ جو عمل کر رہا تھا اس کو بالکل ترک کر دیتا ہے. تو بات تو صرف یہی ہے کہ امتحان میں کامیابی چاہیے نا، ورنہ ہر آدمی نہیں کا صالح سیدھا ہے، اس کی خرابی کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھنا ان حالات میں کہ ان حالات میں ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں یہ تو بہت معمولی سا ٹیسٹ ہے، اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں ایک وقت آنے کے بعد جو امتحان کا ایک پیک آ جاتا ہے، جس میں شادی ہو جاتی ہے، جس میں بچے ہو جاتے ہیں، جس میں مال کی طرف توجہ اور بڑھ جاتی ہے. اس وقت ہم ان سب چیزوں کو مقدم رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں. بس وہی وقت تو اصل ہے جب دو چیزوں کے اندر ہمارا امتحان آ جائے تو ہم اللہ کو مقدم رکھیں اور دنیا کو ترک کر دیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اصل تو امتحان کی تیاری کرنی ہے. یہاں پر جو آئے ہیں وہ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. آپ کے اختیار میں صرف یہی ہے کہ آپ کو 100 روپے دیے جا رہے ہیں، بھائی یہ 100 روپے آگے دے دینا. نہ 100 روپے آپ کے ہیں نہ کچھ، صرف آپ کے اختیار میں جو دیا ہے، یہ 100 روپے میں نے آپ کو دے دیے، یہ جا کے فلاں صاحب کو دے دو. اس یہاں سے وہاں تک میں ہماری کہانیاں بدل جاتی ہیں. ہمارے اندر اتنی خرابی ہے کہ ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں. یہ باتیں ایسے شاید سمجھ میں آ جائے جس سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. باقی ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کو ہر چیز دی گئی ہے کہ بھائی یہ جوانی دے رہے ہیں، یہ فلاں وقت تک جوان رہو گے، اس جوانی کے اندر تم نے کیا کرنا ہے، ہمارے حکموں کو پورا کرنا ہے. یہ ہم تمہیں بیوی دے رہے ہیں، یہ بچے دے رہے ہیں، یہ مال دے رہے ہیں، یہ عزت دے رہے ہیں، یہ صحت دے رہے ہیں، اس کو یہاں سے یہاں تک پہنچا دو بس. اور تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں صحت ہے، نہیں، کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمارے ہاتھ میں صرف یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، یہاں سے وہاں کر دو. جتنا وقت تمہیں دیا جا رہا ہے اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں رکھو، اور تمہاری موت آنے تک تم اس کو اپنے پاس جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کر دو. جیسے ہم اور آپ، میں نے آپ سے عرض کی، یہ 100 روپے دے رہا ہوں، یہ 100 روپے جو ہے وہ فلاں شخص کو دے دو. اب ہمارا حال کیا ہے وہ ہم خود جانتے ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی چیز بھی آپ کو نہیں کہا جا رہا. کما رہے یہ تو اللہ نے کہا رزق تو ہم دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہم نے تمہیں دی ہیں، لیکن آزمانے کے لیے دی ہیں. ایسا ہرگز یہ نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ لعنت مبتلا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کا امتحان دوسرا ہے، آپ کا امتحان دوسرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا مفلس آدمی جو ہے پریشان حال پڑا ہوا ہے. اللہ سے کہا، یا اللہ یہ آدمی جو ہے اتنا پریشان ہے، آپ اس کو جو ہے وہ آسانی پڑتا ہے. تو اللہ میاں نے فرمایا کہ بھائی اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھو. تو سیدھے ہاتھ میں دیکھتے ہیں یار یہ جنت میں بڑا مزے کر رہا ہے. بھائی یہ تو بہت ہی اس کے اندر عجیب سا اس کے مزے ہیں جنت کے. تو اللہ میاں کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم نے اس کو یہاں پہ اس حالت میں رکھ کر اس کو ہمیں جنت دینی ہے. اور اسی طرح تم فلاں شخص کے بارے میں بول رہے ہو کہ آپ نے اس کو تو بہت دے رکھا ہے، اس کو تو بڑی چیزیں آپ نے دے رکھی ہیں. تم ذرا آپ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھ لو. تو الٹے ہاتھ کی طرف جھانکتے ہیں، دیکھتا اللہ معاف کرے وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ اس کو جس کو آپ تکلیف دے رہے ہیں بھلے اور دے دے تکلیف، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ جنت ہوگا. ہم اور آپ شاید اس بات کے اوپر غلط فہمی مبتلا ہیں
اور ہو جاتے ہیں. دنیا ہے, جگہ ہی ایسی ہے کہ ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ مجھے انعام کے طور پہ مل گئی. کسی کو مال مل گیا, کسی کو کچھ مل گیا, کسی کو کچھ مل گیا. ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ سب کسی کا 3 گھنٹے, کسی کا 5 گھنٹے, کسی کا 1 سال, کسی کا 10 سال, کسی کا 50 سال. لیکن اس حالت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس حال میں ہمارا کیا حال ہے؟ شاعر کہتا ہے مست ہوں مست ہوں مست ہوں, حقیقت میں نفس پرست ہوں. وہ ہیں کہ بے نقاب ہے, میں ہوں کہ دیکھتا نہیں. یہ جو نفس پرستی پہ آ گیا ہوں, یہ شاید سمجھتا ہوں یہ سب مجھے انعام کے طور پہ دیا گیا ہے. ہرگز ایسا نہیں, یہ سب امتحان کے طور پہ دیا گیا ہے. اور اس امتحان کو پاس کرنے کا طریقہ بتا دیا, ورنہ تم کبھی پاس نہیں کر سکو گے. دیکھو ہم بتا رہے ہیں تمہیں, جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہاں ہر چیز الٹی ہے, ہر چیز الٹی ہے. اب تم اس الٹے کو سیدھا سمجھو تو یہ تمہاری حماقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فتوحات کا زمانہ آیا تو اتنے فتوحات ہوئے کہ ٹال لگ گیا, مال کا, ہر چیز کا. تو عمر رضی اللہ عنہ گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. صحابہ نے پوچھا بھائی عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اعمال دنیا میں دے دیا. تو جو جن کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی وہ یہ بات سمجھ رہے کہ دنیا میں جو مجھے ملا ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے آخرت میں ساری دنیا کا معاملہ دنیا میں نمٹا دیا گیا ہو. اور ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ یہاں پہ ہمیں بڑے انعامات سے نوازا جا رہا ہے. ہرگز نہیں. دیکھو ایسا نہیں ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے. یہاں ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ امتحان میں گزر رہا ہے. اور کرامن کاتبین ہمارا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں. کل کے بارے میں سوچو, 2 دن پہلے کے بارے میں سوچو, تمہارے تفکرات کیا تھے تمہیں نہیں پتا. تم نے کیا کھایا تمہیں یاد نہیں. تم نے کون سے کپڑے پہنے تمہیں یاد نہیں. لیکن تمہارے جو تم نے اعمال کیے وہ لکھے گئے ہیں. اور جب ہم مریں گے تو ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا, جس طرح امتحان میں ہوتا ہے. تو بچ رہا ہے بھائی, یہ کیا تکرار کر رہا ہوں. یہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں. یہ تو رکاوٹیں ہیں, یہ ساری رکاوٹیں ہیں کہ بھائی ان کو چھوڑ, چونکہ یہ محبت ہے, محبت ہی کو تو چھوڑنا ہے. ہم اس پہ مزید محبت بڑھائے جا رہے ہیں, ہم اس پہ دل لگائے جا رہے ہیں. اور کہ انہی کی خاطر جو بات اللہ نے منع کی, دیکھو ان کی خاطر ہمیں مت چھوڑنا, ہم انہی کی خاطر اللہ کو چھوڑنا. اللہ ماشاء اللہ, جس کو اللہ نے سمجھتا فرما دی. ورنہ ہر آدمی دیکھے تو کبھی غور تو کرو. اسی مال کے لیے سوال پوچھتے ہیں, بھائی کہاں رہ گئے تھے نماز؟ حضرت وہ بیوی نے فلاں کام کہہ دیا تھا. ارے بھائی کہاں رہ گئے تھے؟ حضرت وہ ہاتھ اڑا تھا لیکن بچے نے جو ہے وہ روک لیا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میں ہاتھ اڑا تھا لیکن وہ فلاں فون آ گیا تو اس سے بات میں لگ گیا. تو آپ جب دیکھیں گے بھائی ہر چیز میں رکاوٹ ہے. میں مسجد ہاتھ اڑا تھا لیکن نیند آ گئی, تھکا ہوا تھا, میں سو گیا. صبح کے وقت نیند, تو بھائی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, انہی باتوں کا تو امتحان دینا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ تو بس بار بار عرض کر رہا ہوں, امتحان دینے آئے ہیں, بھولنا نہیں. دیکھو جو یہ سبق بھول گیا اس نے اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دیا. دنیا میں کچھ نہیں ملے گا, غلط فہمی ہے. جن کے لیے تم جو کر رہے ہو وہ تمہیں دکھا دے گا اللہ, اور جنہوں نے کیا ان سے پوچھ لو. بھائی جنہوں نے کیا ان سے پوچھ لو نا کہ زندگی کتنی عذاب بن گئی,
دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ بڑا مال بنا کے ہم جس مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پوچھو تو 3 کا نام بتا دیا, مجھے بتاتا رہتا ہوں. مائیکل جیکسن نشے کی حالت میں مر گیا, ڈیاگو میراڈونا فٹ بالر نشے کی حالت میں مرا, مائک ٹائسن, یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑا دور حاضر کی بات کر رہا ہوں, تو 200 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی بھی جاؤ نیٹ کھولو تو بتا دے گا سارا ہسٹری. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی اللہ کہتا اچھا تم نے اس مال کے لیے کیا. اتنی زیادہ فرسٹریشن, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کہ دنیا میں رہنا مشکل, ہر چیز ہے اس کے پاس, لیکن علماء حفیظ سے کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں میں سکون نہیں. تو میں تو آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں, جو پیٹرن بنا ہوا ہے نا, اس میں تمہارا قصور نہیں ہے, یہ تو بنا ہی ایسا ہے, یہ تو اللہ نے بنایا ہے, کوئی ایسا خود بخود تھوڑی بن گیا. بس اس بات کا بار بار عرض کروں, دیکھو پیپر آتا ہے, ہم اور آپ اللہ کا شکر ہے اس دنیاوی امتحان کو دے چکے ہیں اور دیتے رہتے ہیں. پیپر کے اندر دیکھو سوال کو گھما کے دیا جائے گا, اگر تم نے اس کو حل کر دیا تو ٹھیک ہے. ایسی ایک سوال آئی کیو کا ہوا, ایک نوجوان آیا آئی کیو ٹیسٹ کرنے کے لیے, اس کے سامنے جو جیوریز تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے ہم جو ایک بات پوچھنا آپ سے, پوچھیے سر کہ تم گھر کے اندر ہو, گھر کے اندر نہیں ہو, باہر ہو, یا بہرحال کہیں بھی ہو, تمہاری بہن ایک آدمی کے ساتھ تم نے دیکھا کہ غلط فعل میں مبتلا ہے, بلکہ تم گھر آئے, چلو جب تم گھر آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے ساتھ تمہاری بہن, تمہاری سگی بہن ایک فعل میں مبتلا ہے, برے فعل میں, تم کیا کرو گے؟ اب جوان آدمی تھا, اس نے کہا میں تو گولی مار دوں گا, میں تو دونوں کو گولی مار دوں گا. آپ فیل ہو گئے. یہ کیا فیل ہو گئے بھائی, جذبات تو ہے نا ہمارے. بات تو یہی ہے کہ وہ بہن جو تھی وہ تو تمہارا بہنوئی تھا, جب تم گھر پہ پہنچے وہ تو تمہارا بہنوئی تھا. بہنوئی کے ساتھ تم اس وقت تو نظر پھیر لو گے کہ میں بغیر اجازت گھر میں آ گیا, لیکن تمہارے جذبات نے کیا کہا کہ میں اس کو گولی مار دوں گا. یہی عرض کر رہا ہوں, سوال ہے ایسا گھما کے سوال کیا گیا ہے کہ ہر آدمی جذبات میں آ جاتا ہے. ایک اور سوال کہ صاحب, ایک صاحب بوڑھے صاحب ہیں, وہ روڈ کراس کر رہے ہیں. اب روڈ جو کراس کر رہے ہیں وہاں سے گاڑی آ رہی ہے, تو آپ جواب دیں کہ پہلے گاڑی گزرے گی یا پہلے وہ بڑے میاں روڈ کراس کریں گے, کس کو پہلے کرنا چاہیے؟ تو صاحب نے کہا صاحب بڑے میاں ہیں تو جو ہے روڈ جو ہے بڑے میاں پہلے کراس کر. صاحب فیل ہو گئے. صاحب کیوں؟ کہ روڈ جو ہے اس پہ حق تو گاڑی کا ہے, فٹ پاتھ پہ حق کس کا ہے؟ پہلے چلنے والوں کا. جس کا حق ہوگا وہ پہلے گزرے گا. یہ سوالات ہیں جو ہم روز کے مرہ کے ایسے 50 80 سوالات ہیں